السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے تشدید اور اس کی ادائیگی، یعنی کہ تجوید القرآن کے رولز کے اکارڈنگلی دیکھیں گے کہ تجوید میں اگر دیکھا جائے تو تشدید کیا ہوتا ہے، اس کے علامات کیسے ہوں گے، ایگزامپلس کے تھرو دیکھیں گے ہم، اور اس کی ادائیگی کا دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں دو ورڈز آ جاتے ہیں، ایک ہے تشدید اور دوسرا ہے مشدد۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ سین کے سر جیسی علامت کو تشدید کہتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم اردو میں دیکھیں تو جیسے سین ہوتا ہے نا، اس طرح آ جائے گا، یا پھر اگر انگلش میں دیکھیں تو ڈبلیو کا جو سائن ہوگا نا اس کو تشدید کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر اگزامپل میں دیکھیں تو یہ جو اللہ کا نام ہے، اس میں یہ دیکھا جائے تو اگر تو یہ ڈبلیو کا سائن ہے، اس کو تشدید کہیں گے، اور یہ اوپر کھڑی زبر جو کہ الف مدہ کا قائم مقام ہے، یہ جو ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام والا ٹاپک ہے جو کہ میں نے الگ سے جو ہے وہ ڈسکس کیا، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تشدید بیسیکلی یہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک حرف کی دوہری آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ حرف ہوتا تو ایک ہے لیکن جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو اس کو ڈبل آواز کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ اگر دیکھا جائے تو وہ ہے مشدد، یعنی کہ جس حرف پر تشدید آ جائے، تشدید کون سا ہوتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، اگر جس حرف پر کوئی بھی ایسا حرف کہ جس پہ تشدید یا ڈبلیو کا سائن آئے گا تو اس کو مشدد کہیں گے۔ اب اس کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے 2 مرتبہ ہیں لیکن لکھتے 1 مرتبہ ہے۔ جیسے کہ اگزامپل میں دیکھو کہ یہ لکھا 1 مرتبہ ہے لیکن اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس کو 2 مرتبہ کر کے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پڑھیں گے، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں پہلا حرف ساکن ہے اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ ساکن کو کیا ہوتا ہے کہ دیکھا جائے اگر ایگزامپل کے تھرو، یہ ہے ایگزامپل۔ ٹھیک ہے، سما، اب اس میں میم کے اوپر تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا حرف کیا ہے کہ اس میں یہ اس سے پیچھے والا حرف ساکن ہوگا۔ ٹھیک ہے، ساکن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے تشدید اس کو پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کو ساکن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی حرکت کے ساتھ، یعنی کہ میم اپنی ہی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کو متحرک کہیں گے۔ جیسے کہ دیکھا جائے کہ اگر میم یا نون، ان دونوں پہ اگر یہ تشدید والا سائن آئے گا تو اس کو گننا کر کے پڑھیں گے، یعنی کہ گننا کیا ہوتا ہے کہ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں ٹھہرا کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ یہ ایگزامپل ہے، اس میں ایسے پڑھیں گے سما۔ ٹھیک ہے، تو میم کو تھوڑی دیر اس کا گننا کریں گے، ناک میں آواز ٹھہرائیں گے اور پھر ہم نے پڑھا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ سما۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ ہے۔ اچھا، اس پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی حالی تشدید کے ساتھ اس پہ زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یہ ساری علامات بھی اس کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ادائیگی کیسے کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل دیکھا جائے تو اس کو شدت اور دباؤ کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی کہ اس کو تھوڑا دبا کے پڑھیں گے۔ جیسے کہ ایگزامپل ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے، اس کو دبا کے کیسے پڑھیں گے، شدت کے ساتھ، ایسے سما، یعنی کہ تھوڑا سا شدت اور دباؤ کے ساتھ بھی پڑھیں اور ساتھ اس کے گننا بھی کی، یعنی کہ آواز کو ناک میں بھی ٹھہرایا ہے۔ ٹھیک ہے، دین ہے کہ اس کو پہلی بار اپنے سے پہلے والے متحرک، یعنی کہ جیسے یہ میں نے بتایا کہ اس کے ساتھ پڑھنا ہے، اور دوسری بار جو ہے وہ اپنی ہی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایگزامپل میں جیسے کہ سما میں ہے، اس میں سا ہے، اس کے اوپر پیش ہے، میم ساکن ہے، ایک میم اور دوسرا میم کے اوپر زبر ہے، یعنی کہ اس کے 2 میم ہے، لکھا 1 مرتبہ ہے لیکن پڑھیں گے 2 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، اور اگر دوسری ایگزامپل دیکھیں جیسے کہ رپا۔ ٹھیک ہے، اب را ہے، زبر ہے، با کے تشدید ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کو دبا کے پڑھیں گے رپا۔ ٹھیک ہے، را زبر ہے اوپر، دوسرا با ساکن ہے، ساکن یا جزم کا علیحدہ سے میں نے ٹاپک ڈسکس کیا، آپ یوٹیوب سے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرے چینل پہ وہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، دین کیا ہے، دوسرا با ہے، اس کے جو ہے وہ اوپر بھی زبر ہے۔ ٹھیک ہے،
اس کے بھی اوپر زبر ہے. سو اس کو ہم ایسے پڑھیں گے ربا. ٹھیک ہے. اب ان مثالوں میں اگر دیکھا جائے تو مشدد حرف ایک مرتبہ ساکن ہے، یعنی کہ یہ والا یہ ساکن ہے، ایک مرتبہ ساکن ہے، یعنی کہ یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ساکن ہے جو پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے اور دوسری بار اپنی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، یعنی کہ اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے رب. ٹھیک ہے. اور دوسرا اپنی حرکت کے ساتھ پڑھیں گے ربا. ٹھیک ہے. سو اب اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ جو کھڑی زبر والے حرکات کی مثال ہے اس کا بسم اللہ. اچھا، اس کی مثال بسم اللہ میں ہے، یعنی کہ بسم اللہ میں جو لام کی یہ جو ہے اس میں مشدد کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی مثال بسم اللہ میں ہی صرف ملتی ہے. سو یہ ہم نے آج کا بیسیکلی ٹاپک پڑھا تھا تشدید، اس میں مشدد کیا ہوتا ہے، اس کے علامات کیسے ہیں، اس کو پھر ہم نے اگزامپل کے تھرو پڑھا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ساری اگزامپل جو ہے وہ قرآن پاک میں آپ کو پڑھتے وقت جو ہے وہ نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. بیسیکلی آپ کو خالی کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو مشدد ایسے ہوتا ہے ڈبلیو کا سائن، پھر اس کو پڑھنا کیسے. ٹھیک ہے. دین ہم نے اس کی ادائیگی کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ اس کو ادائیگی کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے. ایگزامپلس کے تھرو. اب ہم کوشچن آنسر سیشن کی طرف چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یا پھر بلینکس یا کوشچن آنسر کے سیشن ہیں. ٹھیک ہے. اس میں چلتے ہیں. تو سب سے پہلے جو کوشچن ہے وہ ہے شد والا حرف. اچھا، ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ مشدد کو شد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تشدید کو مشدد بھی کہتے ہیں، شد بھی کہتے ہیں. تو مشدد یعنی کہ شد والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد کہتے ہیں. شد کی شکل جیسے کہ میں نے بتایا کہ سین کے سر جیسی یا ڈبلیو کی علامت جیسی ہوتی ہے، اسمال ڈبلیو جیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شد والا حرف کیسے اور کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ شدت اور دباؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں دو حرف ہوتے ہیں، ایک ساکن اور دوسرا متحرک. اچھا، دین لکھتے ایک مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن پڑھتے دو مرتبہ ہیں. ٹھیک ہے. اس میں دو حروف ہوتے ہیں، ساکن اور متحرک، جو کہ میں نے پہلے بھی ڈسکس کر دیا ہے. ٹھیک ہے. شد حرف میں ساکن جو ہے وہ پہلے والا ہوتا ہے، متحرک دوسرے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شد کے نیچے ساکن کو کس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں؟ سو اس کو پچھلے حرف متحرک کی حرکت کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. اچھا، اب یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ میں نے ڈسکس کیا کہ کون سے صرف قرآن پاک میں اگر دیکھا جائے یا اردو کے یا عربی کے الفاظ میں صرف دو ایسے حروف ہیں کہ جن پر جن پہ اگر تشدید ہوگا تو ان کو ہم صرف گنہ کریں گے، یعنی کہ ناک میں آواز ٹھہرائیں گے. سو کون سے دو حروف ہیں؟ نون اور میم. ان پر شد آ جائے گا تو ہم لوگ اس کو گنہ کریں گے، یعنی کہ آواز کو ناک میں ٹھہرائیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ تھے کوشچن آنسرس. سو آئی ہوپ سو کہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں. لیکن اگر کچھ بھی کنفیوژن ہو آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، تشدید اور مشدد سے ریلیٹڈ، تو آپ جو ہے وہ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ سو آپ کے کمنٹس، آپ کے جو ہے وہ کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں. لیکن اگر کچھ بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگتا ہے، آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے، تو آپ میرے چینلز کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں اسی طرح لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. سو ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہو. تو جزاک اللہ اینڈ فی امان اللہ.